بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ اچانک بیمار ہو گئے۔ سخت بے چینی لاحق ہوئی مگر ظاہری طور پر کسی بیماری کی علامت موجود نہیں تھی۔ پھر کئی دن اسی اضطراب میں گزر گئے۔ بھوک بالکل جاتی رہی۔ بمشکل چند گھونٹ پانی پی سکتے تھے۔ علاقے کے تمام قابل ذکر طبیبوں کو بلایا گیا۔ یہ لائق حکیم بہت دیر تک حضرت بابا فرید کا معائنہ کرتے رہے۔ آخر تمام طبیبوں نے بیک زبان کہا، شیخ، ہم نے آپ کی نبض بھی دیکھی اور قارورہ بھی، کسی بیماری کے آثار نظر نہیں آتے۔ ہمارے اپنے علم کے مطابق آپ کسی جسمانی مرض میں مبتلا نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر تمام حکیم چلے گئے۔ مریدین اور خدمتگار پیر و مرشد کی تکلیف کے خیال سے بہت پریشان تھے۔ دوسرے دن حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ نے اپنے تمام دوستوں اور مریدان خاص کو طلب کر کے فرمایا، تم لوگ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے میری صحت کے لیے دعا کرو۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جن درویشوں سے دعا کے لیے درخواست کی، ان میں آپ کے صاحبزادے شیخ بدر الدین سلیمان اور حضرت نظام الدین اولیاء بھی شامل تھے۔ الغرض تمام مریدین اور خدمتگار دعا میں مشغول ہو گئے۔ اس رات کو پچھلے پہر شیخ بدر الدین سلیمان نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ ان سے فرما رہے تھے، تمہارے والد پر شہاب ساحر کے لڑکے نے جادو کر دیا ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے پہلے اجودن میں شہاب نام کا ایک ساحر تھا جسے جادوگری کے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ شہاب ساحر کے نام سے مقامی اور غیر مقامی لوگ بہت خوفزدہ رہتے تھے۔ اس نے حصول دولت اور ذاتی دشمنی کے لیے بہت سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ پھر وہ اسی حالت میں مر گیا۔ جب حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اجودن تشریف لائے تو مخلوق خدا کو آزار پہنچانے والا وہ جادوگر زیر خاک سو چکا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنا سارا ہنر اپنے بیٹے کو سکھا دیا تھا۔ اب بیٹے نے باپ کی جگہ لے لی تھی اور حضرت بابا فرید جیسے بزرگ بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہتے تھے۔ کسی تاریخی روایت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ شہاب ساحر کے لڑکے نے کس کے کہنے پر حضرت بابا فرید پر جادو کیا تھا، یا پھر اس قبیح اور ناپاک فعل میں اس کی ذاتی رنجش شامل تھی۔ اگر میرے والد محترم پر جادو کیا گیا ہے تو اس کا رد کیا ہے؟ شیخ بدر الدین سلیمان نے خواب میں نظر آنے والے بزرگ سے پوچھا۔ بزرگ نے چند کلمات پڑھے اور شیخ بدر الدین سلیمان سے فرمایا، ان کلمات کو اچھی طرح یاد کر لو اور پھر شہاب ساحر کی خبر پر جا کر پڑھو، انشاءاللہ سحر باطل ہو جائے گا۔ شیخ بدر الدین سلیمان نے بزرگ کے بتائے ہوئے کلمات حفظ کر لیے۔ وہ کلمات اس طرح تھے، اے وہ شخص جو قبر میں رکھ دیا گیا ہے اور آزمایا گیا ہے، جان لے کہ در حقیقت تیرے لڑکے نے جادو کیا ہے اور تکلیف پہنچائی ہے، لہٰذا اس سے کہہ دے کہ وہ باز آ جائے اور اس سحر کو ہم سے دور کر دے۔ اگر تو نہیں کہے گا تو اس چیز سے قریب ہو جائے گا جو چیز ہمارے قریب ہے۔ صبح ہوئی تو شیخ بدر الدین سلیمان نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے درویشوں سے رات کا خواب بیان کیا۔ پھر کسی مرید نے حضرت بابا فرید کی خدمت میں اس خواب کی تفصیل پیش کی۔ حضرت بابا فرید نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کر کے فرمایا، نظام الدین، ان کلمات کو اچھی طرح یاد کر لو اور حسب ہدایت شہاب ساحر کی خبر پر جا کر ان کلمات کو پڑھو۔ حضرت نظام الدین اولیاء خانقاہ سے باہر آئے اور مقامی لوگوں سے شہاب ساحر کی خبر کے بارے میں پوچھا۔ وہ ایک بدنام شخص تھا۔ تمام لوگوں نے اس کی خبر کی نشاندہی کر دی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ قبرستان پہنچے اور شہاب ساحر کی خبر کے سرہانے بیٹھ کر بزرگ کے بتائے ہوئے کلمات کا ورد کرنے لگے۔ اگرچہ شہاب ساحر کی خبر پختہ کر دی گئی تھی لیکن سرہانے پر کچھ مٹی پڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک کلمات کا ورد کرنے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مٹی پر ہاتھ مارا۔ مٹی نرم تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کریدا۔ آپ کو محسوس ہوا کہ اس مٹی کے نیچے ایک اور مٹی کی تہہ ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے مٹی کو مزید کریدا، یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے باہر نکال لیا۔ وہ آٹے کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا مجسمہ تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس پتلے کو غور سے دیکھا
اس کی چاروں طرف سوئیاں چبھی ہوئی تھیں اور گھوڑے کے بال مضبوطی سے باندھ دیے گئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آٹے کے اس پتلے کو پیر و مرشد کے حضور لے گئے اور عرض کیا، سیدی، یہی ہے سارے فساد کی جڑ۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، تمام سوئیاں نکال لو اور سارے بال کھول ڈالو۔ حضرت نظام الدین اولیاء ایک ایک سوئی نکالتے رہے۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو سکون محسوس ہو رہا تھا۔ پھر جب ساری سوئیاں نکال دی گئیں اور بال کھول دیے گئے تو چہرہ مبارک سے بیماری کے سارے آثار غائب ہو گئے۔ پھر حضرت بابا فرید نے حضرت نظام الدین اولیاء کو حکم دیا کہ اس مجسمے کو توڑ دو اور اس کے ساتھ تمام چیزیں دریا میں ڈال دو۔ جب یہ بات حاکم عجودن کو معلوم ہوئی تو اس نے شہاب ساحر کے لڑکے کو گرفتار کیا اور خود اسے لے کر حضرت بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، شیخ، آپ کا مجرم موجود ہے اور میری نظر میں یہ شخص واجب القتل ہے۔ شہاب ساحر کا لڑکا موت کے خوف سے کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شیخ کا حکم ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ حاکم عجودن نے دوبارہ عرض کیا، ہرگز نہیں۔ حضرت بابا فرید نے شہاب ساحر کے لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، حق تعالیٰ نے مجھے صحت بخش دی، اس لیے میں نے بھی اسے شکرانے کے طور پر معاف کر دیا ہے۔ اب اسے کوئی کچھ نہ کہے۔ دریا دلی کا یہ مظاہرہ دیکھا تو وہ جادوگر لڑکا حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر کر معافی مانگنے لگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کافرانہ فعل سے توبہ تائب ہو گیا۔